قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں اور روز تلاوت کا معمول بنائیں، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ روز اللہ کے کلام کی تلاوت، سبحان اللہ، کتنا لطف، کتنا مزہ۔ اس کو چھوڑنا، تلاوت نہ کرنا، کتنا اپنے کو محروم کرنا ہے۔ تلاوت کلام پاک ادب کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے یہ، اس مالک الملک کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، عام کلام والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، ہاں، خالق رحمت للعالمین کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ارحم الراحمین جو کہ خالق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء علیہم السلام کا خالق ہے، خالق کائنات ہے، اس کا کلام ہے۔ کتنا پیارا کلام ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، محبت سے تلاوت کریں، محبت سے، عظمت سے، یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پڑھ میں سن رہا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ راؤل الحق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب یہ استحضار نہ رہے پھر رک جاؤ، پھر دوبارہ اس بات کو مستحضر کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑھ میں سن رہا ہوں۔ اب اس استحضار کے ساتھ اس سے پھر خشوع رہے گا اور اللہ کی طرف توجہ رہے گی، اللہ کی طرف دل متوجہ رہے گا۔ محبت سے پڑھنا چاہیے کہ محبوب حقیقی کا کلام ہے، عظمت سے پڑھنا چاہیے، عظیم الشان مالک کا کلام، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ سوچنا چاہیے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو خوب محبت سے اللہ کے کلام کی تلاوت، روز اس کا اہتمام، روز کے روز تعلق مع اللہ بڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں جو مزہ نہیں آتا، کبھی تکبر کی وجہ سے مزہ چھن جاتا ہے، کبھی بد نگاہی کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، غصے کی بیماری کی وجہ سے، اب اس کو طاعات کا مزہ چھن گیا، حلاوت ایمانی سلب ہو گئی، اب کوئی مزہ نہیں آ رہا، ورنہ اتنا مزہ اس میں پوشیدہ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کو کھولیں، ان آیات کو دیکھیں محبت سے، اللہ کے کلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو تلاوت کلام اللہ، اس کا اہتمام سب کریں گے نا بھائی، ایک پارہ روز تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، ہمیں نعمت عطا کر دیا، اللہ کے کلام سے جو جڑ جاتا ہے اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ہاں، ایک جگہ ہم نے کہا بھائی اہل اللہ کی صحبت، نظر کی حفاظت اور تلاوت کلام اللہ، 3 چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالی ولایت صدیقیت مل جائے گی، مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دل آرام کی داری دل دروبن، دیگر چشمز ہما عالم فروبن۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا آرام اسی میں کہ دل کو اس محبوب حقیقی کے ساتھ باندھ لو اور سارے عالم سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کلام پاک کا حفظ کرنا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ بھی دراصل اپنے دل کو اس محبوب حقیقی کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ نظر کی سختی سے حفاظت کرنا، ساری دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ حفظ کر لیں کلام پاک، تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، دل اللہ سے بن جائے گا۔ نظر کی حفاظت کریں، سارے عالم سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ولایت صدیقیت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔